السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ پڑھتے ہیں۔ یہ کچھ ساتھی تعوذ ایسے مجھے لگ رہا تھا، تو یہ لفظ ہے تعوذ، عین اور زال، تعوذ اور تسمیہ۔ تو تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں اب پیچھے سے پڑھتا ہوں کہ ان المنافقین بھی ساتھ ہے، شاید اس آیت کے 145 کے، ذرا نیچے کیجیے گا۔ ہاں جی، ان المنافقین، منافق لوگ۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آپ کی آواز نہیں آئی، یہ آیت ساری کٹ گئی، آیت ساری کٹ گئی ہے، آپ کی آواز نہیں آئی۔ نہیں آئی، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ جی رہی آ رہی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک گھر پہ رک جاتی ہے۔ اب کا کہہ رہے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالی تمام مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اب جی آخری آیت 5ویں پارے کی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پہلا جو ایکسپریشن ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تو یہاں ما یفعل اللہ ترجمہ بنتا ہے کیا کرے گا اللہ تعالی، تو بعذابکم تمہیں عذاب دے کر یا تمہارے عذاب کے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ بچنے کے لیے کیا ہے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی انتہائی قدردان، شاکران قدردان، شکر کرنے والا اگر اللہ ہوگا تو وہ قدردان ہوگا، شکر کا قدردان ہے اور انتہائی جاننے والا ہے۔ تو آپ اتنی دیر کے لیے ایسا کیجئے کہ یہ ایک مائک ذرا بند کر دیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں پھر کھول لیں گے وہ۔ تو یہاں ترجمہ کریں جی اپنے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوگا جی؟ کیا کرے گا اللہ تمہیں، کیا کرے گا اللہ تعالی
جی بے عذابکم، تمہیں عذاب دے کر، تمہیں عذاب دے کر، بالکل اس بات پہ اتفاق ہوا، ورنہ لفظی ترجمہ بنتا ہے جو یہاں ہمارے اردو میں ہے تمہارے عذاب کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، اور جو عربی کے اندر ہے وہ بالکل وہی ترجمہ ہے جو آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر اگر کرو تم نے شکر کیا، اگر تم نے شکر کرو آئے گا، یہ شکر کیا سر، ان شکر تم اگر تم شکر کرو وہ شکر کرو من اور ایمان لو مسلمان ہو جاؤ. آپ سے بچنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے خود بتائیں. سر یہ شکر کرو آئے گا نا، شکر کیا نہیں آئے گا، کیسے آئے گا پھر آواز انہوں نے نیٹ نے گڑبڑ کی تھی. میری آواز میرا خیال ہے نہیں پھر آپ کے پاس آ رہی تو یہ گڑبڑ ہو جائیں گے کافی ساری. جی سر، سر ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر تم شکر کرو یا شکر کیا، شکر کرو آئے گا. نہیں، اگر یہاں تو یہ بن رہا ہے نا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے. اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو کہ ایمان بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی نعمتیں بھی ہیں ان کا شکر بجا لانا، اللہ سے بچنا ہے کہ کم از کم آدمی کیا کہہ دے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیوں جی؟ جی بالکل. جی سر، تھینک یو سر. یہ تو سر جو شاکر لفظ ہے الحمدللہ تو کہہ دیں. شاکر کا الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، اور اگر پوری آیت پڑھنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد آ رہا ہے وآمنتم. حالانکہ جو ترتیب ہے اس کی وہ پہلے ایمان ہے اور ایمان کے بعد شکر، لیکن جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کی وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو طریقہ کار ہے کہ ایمان پہلے ہو اور اس کے بعد باقی اعمال ہوں تو تب مقبول ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایمان بیج ہے تمام کے تمام اعمال کا. اگر کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں ایمان نہ ہو تو ایک عمل کا بھی آپ کو دنیا کے اندر تو فائدہ ملے گا، آخرت کے اندر وہ کوئی ویٹ بنے یا وہ اللہ کے ترازو کے اندر کوئی اہمیت اختیار کرے وہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر کی جو بات بتائی ہے نا وہ ترتیب میں وہ پہلے لے کے آیا ہے، تو لہذا وہ صرف شکر کا جو اہمیت ہے اس کو جتانے کے لیے. اور دوسری جگہ پہ کیا شکر کے بارے میں آیت آتی ہے بڑی خوبصورت ہے. ہمارے خالو تھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سجدے کی حالت میں وہ نماز پڑھتے ہوئے بعد جماعت اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا تو ان کا گھر تھا تو اس کے باہر ایک بہت بڑی خوبصورت لکھی ہوتی تھی اور ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی وہ آیت، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. نہیں، اس کی تفصیل میں کر دیتا ہوں. یہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ والا نہیں ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی. تو شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے نزدیک کرتی ہے. اچھا جی آگے ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تو ترجمہ اس کا جی وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے شاکرن انتہائی قدردان انتہائی قدردان
علیما، اور انتہائی جاننے والا ہے۔ اور بہت زیادہ جاننے والا۔ یہ جو انتہائی، بہت، خوب، یہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی صفات ہیں تو اس کے ساتھ انتہائی وہ لگانا یا بہت زیادہ لگانا یہ اس کے ترجمے کے اندر آتا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ جو علیم ہے خاص طور پر، اس کے ساتھ تو انتہائی ضرور آتا ہے، مادے کے اندر موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کر دیں اس کا ترجمہ، اور قرآن جو 5واں پارہ ہے وہ آپ ختم کریں۔ جزاک اللہ۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، اور وکان تم ایمان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایمان تو لے آؤ، سورۃ ایمان لے آؤ۔ النساء چل رہی ہے، 5واں پارہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، میری طرف سے سب کو مبارک ہو جی، 5 پارے اللہ کی ذات نے ہم سے جی ترجمہ کروا۔ انشاءاللہ، اور اس کے عمل زیادہ کی مبارک توفیق عطا 176 آیات ہیں ہماری، اس کو بھی انشاءاللہ ختم کریں گے، سورہ نساء ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں جو ترتیب ہے وہ صورتوں کی ہے، پارے جو بنے ہیں یہ ہم نے بعد میں بنائے ہیں، رکوع بعد میں بنائے ہیں دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے جی کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اور اگر پڑھیں گے بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اب اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کوئی بھی ہو، کسی قسم کی بھی برائی، تو اس کا واضح طور پر اعلان کرنا اور سب کے سامنے اس کا اعلان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بس مثلا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بہت کبیرہ گناہ کر لیا ہوا ہے کوئی، تو اس کو افشا کرنا حدیث کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں بھی، کہ اس کو چھپا کے رکھیں۔ وجہ کیا ہے اس کی آپ کے ذہن میں؟ اس کو تاکہ اگر اس کا پردہ بھی رہ جائے، برائی عام بھی نہ ہو۔ نہیں، اگر وہ جی، کرنے کا تاکہ برائی جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ اگر خدا نخواستہ جگہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شراب بھی پی جاتی ہے، اور ہم اونچی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیتے ہیں او تم یہاں شراب پیتے ہو، اور کیوں مطلب یہ شراب پیتے ہو، حالانکہ ہم کر کیا رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو پتہ تو چل گیا کہ بھئی یہ جگہ ہے جہاں شراب پی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ ہو تو جو چاہنے والے ہیں اس چیز کے وہ وہاں آ جائیں گے، جن کو پتہ نہیں بھی ہے۔ کسی طریقے سے باقی بھی جو ہے، جیسے مطلب ہے کہ زنا ہے یا کوئی اور مطلب گناہ کبیرہ جو عام طور پر چلے جاتے ہیں، تو اس کو اونچی آواز میں کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ لیکن حیران کن صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ایکسیپشن، استثناء دیا کہ ایک چیز کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو بالکل صحیح۔ صحیح۔ اللہ اکبر۔ جناب کریں گے کیسر بھائی، لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر، الجہر اعلانیہ، اعلانیہ، جی اعلانیہ، کھلے بندوں، زور زور سے کہنا۔ جی ابھی ہم اس کا ترجمہ بعد میں دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتائے۔ بالسوء من القول، سوء کا آپ کو پتا ہے، بالسوء کا مطلب کیا ہے؟ برائی کے ساتھ،
मिनल काउली, काउल बात बात से बात, कहना बुरी बात, कि अल्लाह ताला बुरी बात को एलानिया तौर पर कहना पसंद नहीं करता, जी। लेकिन खुद नहीं, लोगों का बुरी बात को एलानिया तौर पर कहना। इल्ला, तर्जमा करें, मगर 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 मन, जिसने वो शख्स, जुलिमा, जिस पर जुल्म किया गया, मगर वो मजहूल है ना, शख्स जिस पर जुल्म किया। जुल्म किया गया, वो ये बात कह सकता है, मैंने तो आपको गुनाह कबीरा की बात बताई, यहाँ यह है कि बिस्सू, कोई भी बुराई है तो उसको ऊंची ऊंची आवाज में उसका ऐलान करना, ये तमद्दनी तरीका अल्लाह ताला ने बताया। अब सारी चीजें जो बताएगा अल्लाह ताला तमद्दन के लिहाज से बताएगा, फिर बनी इसराइल की तरफ आ जाएगा, और आखिर में दोबारा सूरत उन्निसा के जो हिस्से हैं कलाला, उसके बारे में अल्लाह ताला बताएगा, और फिर हमारी सूरत खत्म हो जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, आप इसका जरा तर्जमा कर दीजिएगा। जी, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला जहर को पसंद नहीं करता, बिल कौले, बात के, यानी बात के क्या कहेंगे उसे, बुरी बात को एलानिया एलानिया तौर पर कहना। एलानिया तौर पर, एलानिया तौर पर। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला किसी एलानिया बात को पसंद नहीं करता, बुरी बिस्सुए, बात जिसमें बुराई हो, मिनल कौल, यानी अल्लाह ताला किसी ऐसी बात को कि जिसमें एलानिया बुराई हो पसंद नहीं करता, इल्ला मन जुल्म, मगर वो कि जिसमें किसी पर जुल्म किया गया हो। अच्छा, मैं दोबारा तर्जमा करता हूँ इसका। ला युहिब्बुल्लाहु का तर्जमा करें सारे मिलके। अल्लाह ताला अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। जहरा का तर्जमा कर देता हूँ बुलंद आवाज, एलानिया। अच्छा, लानिया एलानिया, बुलंद आवाज से। जी, बुलंद आवाज को बिस्सूए मिनल कौल को मिला लें। बिस्सूए बुरी बात मिनल कौल, जी, बुरी बात कहना, बुरी बुरी बात को बात को बुलंद आवाज से कहना, ये कर लेते हैं। हाँ, ये अल्लाह सही। ताला बुरी बात को, बुरी बात, बुरी होगा सू, कौल होगा बात, और जहर होगा बुलंद आवाज से। ला युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह पसंद नहीं करता। इस बात पर इत्तेफाक है। जी है। जी बिल्कुल, ये तो तर्जमा डॉक्टर साहब पहले करें, फिर मैं अलग अलग करवाऊंगा। ला युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, अल जहरा बिस्सूई मिनल कौल, बुरी बात को बुलंद आवाज से कहना। अब अगर अच्छा करते हैं हम, इसका तरह अल्लाह कर ताला दें बुरी बात को जुमले में, बुलंद आवाज से कहना पसंद नहीं करता। जरा दोबारा कह दें हमारी गाइडेंस के लिए। अल्लाह ताला बुरी बात को बुलंद आवाज से कहना पसंद नहीं करता, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर वो शख्स जिस पर जुल्म किया गया। जी, मगर उस शख्स से जिस पर जुल्म किया गया, वो पसंद, मतलब हो या ना हो, वो इस्तिस्ना है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, वकान अल्लाहु, और अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला है समीअन, मेरा ख्याल है पहले पढ़ा हुआ है समी, बहुत ज्यादा सही। खूब सुनने वाला, जी, बहुत ज्यादा सुनने वाला, अलीमा, इंतहाई। बहुत ज्यादा और जानने वाला। इंतहाई खूब और इंतहाई एक जानने के वाला। साथ बहुत ज्यादा कर लिया करें, एक के साथ इंतहाई। ठीक है, तो हम ठीक। कर ये लेते हैं कि जो पहला लफ्ज आया उसके साथ हम बहुत ज्यादा कर लिया करेंगे, इसलिए कि आवाज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। और अलीमा, उसके साथ हम कर इंतहाई लेंगे इंतहाई, इंतहाई। तो तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी। जब आप खुद तर्जमा करेंगे रिवीजन में, तो आप खूब कह लें, बहुत ज्यादा कह लें, आगे पीछे कर लें, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कैसर भाई, या मैं कर लूंगा। ठीक है ठीक है सर, जी, ठीक है। थैंक यू। जी। तो मसूद साहब, आप जरा तर्जमा करें यहाँ तक।
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. من القول، ہم، اعلانیہ بری بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اب پھر آپ نے نہیں نا مطلب وہ ترجمہ نہیں کیا. سارا کام لا تو میں یہ يحب کہتا ہوں کہ مشتاق بھائی آپ ذرا کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ بری بات کو بلند آواز پر کہنا پسند نہیں کرتا. اب آپ صحیح ایسا کریں کہ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں کہ جیسے آپ یاد کر لیتے ہیں. کیا آپ ساتھ ساتھ کچھ لکھ لیتے ہیں؟ ذہن میں بس آ جاتا. ذہن میں آ جاتا ہے. تو مسعود صاحب جو ہیں ان کو بھی اور باقی ساتھی بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ جملہ جو ایک طرف ایک پہ متفق ہو جائے نا تو اس کو آگے پیچھے بعد میں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم پڑھا رہے ہوں تو وہ کنسنٹریشن آپ کی وہ مجھے چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر. اس لیے کہ اس کے اندر پتہ ہوگا کہ یہ پڑھایا ہوا ہے اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں صحیح. پروفیسر صاحب سے آواز بند کر شروع. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا نا جی، انٹرنیٹ آج کل سلو چل رہا ہے. بھائی میرے فون کرنے کے میرے تو انجے ہی بند رہے تھا. صاحب بتایا کہ آوازیں کم کیا کریں ورنہ جو ہوگا یہ کہ میں ویسے تو استاد کے بھی آپ کے ساتھ ہوں. صحیح. بے شک. جی جو تنظیم ہے وہ تنظیم ہے اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میری یہ جو آواز ہے یہ بھی اس کے اندر نہیں جانی چاہیے. تو دوبارہ میں کر دیتا ہوں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی بری بات کو بلند آواز میں پسند نہیں کرتا. کہنا سر بلند آواز سے کہنا. جی چلو کہنا بری کال رہ بات گیا نہیں سر. کو بلند آواز میں کہنا پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. جی آگے وقان اللہ سمیعا علیما کا ترجمہ مل کے کر لیں. اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت اللہ سننے تعالیٰ والا بہت اور سننے انتہائی والا جاننے اور والا ہے. انتہائی جاننے والا اور ہے. انتہائی جاننے والا. جی اور اللہ تعالیٰ انتہائی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آگے جی وہ تو تھی بری بات. اب نیکی کی بات. نیکی کی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ خیر کے معنی مال بھی ہے، خیر کے معنی نیکی کی بات بھی ہے. جو بھی مال کے لحاظ سے ہو یا بات کے لحاظ سے ہو ریاکاری اس کے اندر نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ اس کا الٹ جہر کا جو ہے برائی کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ دوسری بات، او تعفو عن سوء تیسری بات، فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کتنے سبحان ساتھیوں کو سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. جی مجھے آئیے سر. یہ الحمدللہ آ سر گئی مجھے ہے. بھی آ گئی. اور یعنی اگر تم نیکی کو عام کرو یعنی اس کا اعلان کرو یا اس کو چھپاؤ، اور یہ جی کہ اس ہم کو تبدو ظاہر کرنا کہیں گے. جی اگر جی تم جی نیکی کو ظاہر کرو اس لیے کہ اس کا الٹ آ رہا ہے تخفو، جی ہاں یا اسے چھپاؤ. 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 یہ دوسری بات ہو گئی. اور یہ شرط یہ ہے جو عمومی طور پر ہے کہ نیکی کو ظاہر کرنا ریاکاری سے پاک ہو. آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ اس نیکی کو دیکھ کے اور نیکی کریں گے. کیا خیال ہے؟ جی خاص طور پر بچوں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا انتہائی اہم ہے. جب چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گھر کے اندر تو ان کے سامنے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابو جان کیا چیز ہے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. جی وہاں ریاکاری شاید ہی کر پائیں ایک تو خاتون خانہ اور ایک
او تافو یا درگزر کرو ان سوئن برائی سے. یہ لفظ میں ان تبدو خیرن. برائی سے درگزر کرو. تیسری چیز، آواز سر دوبارہ شروع کریں، دوبارہ آواز بند ہوگی. جی میں دوبارہ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ان تبدو خیرن ترجمہ کریں. اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یا اسے چھپا لو یا اسے چھپاؤ، او تعفو کے دو معنی بتا رہے ہیں، درگزر کرنا، معاف کرنا. ہم ابھی معاف کر رہے ہیں، درگزر کہیں گے ترجمہ ٹھیک ہے. او تعفو عن سوء، یا برائی کو برائی کو درگزر کرو. جی معاف کر دو. یہ کہہ لیں آپ تعفو کا آپ نے ترجمہ پہلی دفعہ درگزر کر رہے ہیں، درگزر ترجمہ ٹھیک ہے، درگزر ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ تعفو کا آپ نے بار بار عفواً تعفو کا ترجمہ معاف ہی ہے، تو معاف بھی ترجمہ اس کا ٹھیک ہے. برائی کو معاف کر دو. دوسرے جس نے برائی کی کہو کہ فی سبیل اللہ میں نے تجھے معاف کیا. کیا خیال ہے؟ جی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے جی سر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ کان ہے انسو سر رہ گیا ہے. ہے. انسو ان انسو اور تافو درمیان میں جی رہ بعد گیا میں سر. میں آتا ہوں. کان اچھا ٹھیک بے ہے. شک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ عفواً معاف بہت کرنے زیادہ والا. معاف بہت زیادہ معاف معاف کرنے کرنے والا والا، جی قدیر ہیرو قدرت رکھنے اور اور انتہائی قدرت قدرت رکھنے والا اور انتہائی قدرت رکھنے والا. تو ہے. اب ترجمہ کون کریں گے؟ بچہ آیا ہوا ہے چھوٹا، اس سے کرواتے ہیں. ان تبدو خیرن ترجمہ کرو جی. اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، یا اسے چھپاؤ، کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ تک ہی رکھو. معافی بھی نہیں کیا، بس یہ ہے کہ اپنے پاس چھپا لیا ہے کہ بھی فلاں آدمی نے ایک برائی کی تھی، اور وہ کس کے ساتھ کی تھی یا میرے ساتھ کی تھی، آپ نے اسے چھپا لیا. اعلانیہ طور پر کسی کو نہیں کہا کہ فلاں آدمی نے یہ برائی کی ہے، فلاں آدمی نے فلاں کام کیا ہے، کسی کو نہیں بتا رہے ہو. اور کیا ہے، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کر دو، یا برائی کو معاف کر دو. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا عفواً ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا. قدیر اور انتہائی قدرت رکھنے والا ہے. انتہائی قدرت رکھنے والا. بالکل ٹھیک ہے جی. پر اپنے ڈاکٹر صاحب اب آپ پوچھیں، آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ سر اس میں رہ گیا تھا، جو میرے پاس آواز نہیں پہنچی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انسو جی کا رہ جی گیا. اب پہنچ وہ آ گئی گیا کہ برائی انشاءاللہ. کو. ہاں جی برائی کو. ویسے آپ ساتھیوں کے اطلاع کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو حروف جر ہے نا، عربی کے اندر بہت زیادہ معنوں کو بدل دیتے ہیں. مثلاً جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک کا مطلب تو توڑنا ہوتا ہے. جی 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 اب بریک اپ، بریک انٹو، جی جیسے لک ہے دیکھنا، لک انٹو تحقیق کرنا ہوتا ہے، لک ڈاؤن اپان کسی کی تحقیر کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو پریپوزیشنز ہیں یہ عربی کے اندر ہر زبان کے اندر اس کا باقاعدہ استعمال ہے. تو تعفو کے بعد ان آ جائے تو اس کا زیادہ تر معنی درگزر کرنا ہی کرتے ہیں. لیکن اگر معاف کرنا بھی کریں گے تو 4 ساتھیوں کا 8 تراجم میں نے آج کیے تو تعفو عن سوء معاف کرنا ہی لکھا ہوا تھا. اور
2-3 نے درگزر کرنا لکھا تھا، تو ہم اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں تعفو کا معاف کرنا کہ بھئی آپ پہلے پڑھا ہوا ہے. آگے جی چلتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی ممکن ہے وسوسہ بھی ڈالے. جو وسوسہ آپ کے ذہن میں پڑے گا وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. وسوسہ یہ پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان لکھا ہوا ہے، اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو، یفرقون. اب جو اپنے عقیدے کو لے کے جائے گا وہ یہ کہے گا کہ اللہ رسول دونوں ایک. آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط. ٹھیک تو نہیں ہے. اللہ خالق اور اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق. اب یفرقون کا مطلب آپ نے ایک اور بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہ جادو سیکھتے ہیں یفرقوا بین المرء و زوجہ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. وہ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ وہ عورت اور اس کے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دے. جدائی ڈالیں. اچھا، ولا تفرقوا یہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور تو فرقہ مت بنو. فرقہ ڈالنا. فرقہ مت بنو، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یفرقوا کے معنی ہم نے کافی سارے پڑھے ہوئے ہیں. اب یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان ایک لنک ہے اللہ کے، اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہے، یا اللہ تعالیٰ رسول کو اٹھا کے اپنے پاس لے جاتا ہے اور وہاں بات کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں جی؟ ایک یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر لفظ آ رہا ہے تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. ترجمہ کریں ذرا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. رسول ہی نہیں ہے، جمع ہے. ان الذین وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے ہی نہیں، رسول ہے ہی نہیں، یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے، یہ بھی کفر کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس نے کہا ہے اس کی ذات کو سے ہی انکار کر دینا. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو صحیح نہ ماننا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس سے انکار کر دینا. دونوں کفر کی علامتیں ہیں. آگے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی جو آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہ رہا تھا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. اور وہ، اب میں اس کا لفظ ترجمہ کر رہا ہوں تفریق، اس لیے کہ پہلے ہی آپ کے ذہن کے اندر لفظ ایسا ڈالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور تفریق کرتے ہیں بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. رسولوں کے درمیان وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. اور وہ وَيُرِيدُونَ چاہتے ہیں کہ اللہ اور کے رسول کے درمیان تفریق کی جائے. ہے ملاپ. میری بات سنیں جی سارے، وہ ملاپ ہے، اور اس کے درمیان وہ انکار کیا کرتے ہیں، وہ تفریق یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ملاپ نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ تفریق ہو گئی. یہ تفریق ہو گئی. ایک بات. دوسری تفریق کیا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کو ہم مانیں گے، اللہ خالق ہے، اور وہ رسول ہی، اور رسول جو کچھ کر رہے ہیں اور رسول جو کچھ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تفریق ہے. تو یہ جو تفریق ہے
یہ اصل میں یہاں موجود ہے کہ کچھ لوگ موجود اس وقت بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں، اور یہ ایک رسول کے ساتھ نہیں، ہر وقت جو رسول آیا ہے یہاں رسولوں، تو ہر وقت کا رسول جو تھا وہ ان لوگوں میں سے ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی زبان کے اندر وہ بات بتائے، وہ معاشرتی مسائل ان کو جانتا ہو، ان کو ٹھیک کر سکے، ان کے سامنے نمونہ بنے، وہ رسول بنا۔ لہذا لوگوں نے اس کو رسول مانا تو وہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے اس کو رسول نہیں مانا وہ کون ہوئے؟ کافر۔ کیوں جی؟ جی ایک جی طریقہ۔ تو لہذا یفرقو کا مطلب یہ بہت سے حضرات ہیں جو آج بھی کہتے ہیں اسی کے جملے لے کے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس کو بڑے آرام سے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ جو وہ کہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ وہ لوگ ہیں جو کافر یہ حقا، سچے حقیقی سچے کافر۔ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو صرف یفرقو کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں، حالانکہ یہاں فرق نہیں ہے، یہاں فرق ہے، فرق کرنا، تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا، وہ جو تعلق قائم ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جبرائیل کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے پاس رسول نے خود جا کے اللہ نے اس سے کلام کیا، یہ وہ ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو مان لینا، توحید کا تو قائل ہونا قرآن مجید کا، اور ورسول ہی، اور رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کو نہ ماننا، اصل معنی یہ ہے اس کے۔ سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اللہ میں تعالیٰ اس لیے رسول کہہ رہا ہوں یہ وہ جگہ ہیں جہاں جہاں ہمارا عقیدہ خراب ہوگا اور ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ محبت کے اندر چیزیں بات کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ورسول ہی آیا ہے، ورسول ہی جی، اور یہ اگر کوئی عقیدہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو وہ نصرانیوں کا یا عیسائیوں کا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کو اللہ کو والد سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور رسول کو وہ اس کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور دونوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ تینوں کی آگے آئے گا، روح اللہ کی بھی۔ تو اب میرا خیال ہے یہ تشریح کافی ہو گئی ہے، جی لیکن سر۔ اس کو ملانا ہے آپ نے اگلی جو آیات ہیں۔ یہ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 150۔ تو میں جی نے 150۔ اپنے پاس لکھا ہوا ہے کہ 150 151 162 یہ تینوں کا مطلب ملا کے ملے گا، الگ الگ کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ان الذین یکفرون، ترجمہ کریں جی۔ بے بے شک شک وہ وہ لوگ جو بے انکار شک وہ کرتے ہیں، لوگ اللہ جو کفر انکار کرتے ہیں، بے جو شک وہ انکار لوگ کرتے ہیں جو انکار کرتے ہیں باللہ و رسولہ، اللہ اللہ تعالیٰ اور اور اس کے اور اس رسولوں کے کا، رسولوں کے درمیان۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا۔ تو جملہ بنائیں کیسر بھائی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تفریق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، یا رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے، یہ ہے تفریق۔ تو ترجمہ کریں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں